اور جو لوگ ایڈ ہوتے جائیں ایڈمن اس کو ایڈ کرتے جائیں. وعلیکم السلام. فہد بھائی کیسے ہیں؟ فہد بھائی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، سب لوگ اس میٹنگ کے جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، اسپیشلی یہ میٹنگ ڈیزائن کی گئی تھی فار دا میلز، اور اس میں جو ہے اس کا پرپس یہ تھا کہ آلریڈی ہماری جو میل کمیونٹی ہے وہ اسٹرینتھ کے لحاظ سے کم ہے اس پروفیشن میں، تو ہم اس کو انگیج کریں اور اس کا ایک یونین کریٹ کریں اور ایک ایسا چیپٹر بنائیں جو کہ فیلڈ کے ایشوز کے حوالے سے جہاں پہ فیمیلز نہیں نکل سکتی باہر، وہاں پہ میل جو ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں. تو اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ ملتان سے، اسلام آباد سے، پشاور سے، کراچی سے، بہاولپور سے، لاہور اور اس کے علاوہ مختلف سٹیز سے. جو لوگ کسی اور سٹی سے ہیں وہ اپنا مینشن کر دیں گے پلیز. سب لوگوں نے جوائن کیا اور سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت ڈسکشن کرنے لگیں گے کچھ ٹاپکس پہ، وہ ٹاپک سیم ہوں گے جو ہم ہمیشہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، ہمارے ایشوز. اور لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایک ہی بات چل رہی ہے، کونسل اور ہر وقت ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے جی، جابز کے ایشوز ہیں اور ہر وقت ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جی غذائی قلت ہے. بور ہو گئے ہیں سن کے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے نا، کونسل کی، غذائی قلت کی، نیوٹریشنسٹ کے ایشوز کی، جاب کریکولم کی، کورس کریکولم کی، یہ ساری باتیں اتنی دفعہ کی جائیں گی کہ لوگوں کے ذہن سے اتر ہی نہ سکیں. اتنی بار ہم نے بولنا ہے اور اتنا اونچا چلانا ہے اس ملک میں ہم نے اس مسئلے پر کہ یہ بات جو ہے لوگوں کے دلوں تک اتر جائے. یہ چاہے جتنی بار بھی بولا جائے کم ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس وقت تک بولتے رہیں گے جب تک یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے. اب سین یہ ہے کہ ہمارے ایشوز، ہمارے نا پانی سر سے گزرتا جا رہا ہے اور جو مسئلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جاب ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں، کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے، کورس کریکولم ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، کونسل بن نہیں رہی، نیوٹریشن کرائسس بڑھتے جا رہے ہیں، مال نیوٹریشن کی جو ہے وہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ چیز ہے بجٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا نہیں جا رہا. یہ جو مسائل ہیں اس کا حل کس طرح سے پاسبل ہوگا؟ خاموش بیٹھنے سے تو پاسبل نہیں ہوگا. مجھے یہ بتائیں کہ ہم نیوٹریشنسٹ ہیں، کچھ لوگ گریجویٹ ہو چکے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی انڈر گریجویشن ہیں. کوئی ایک ایسی پرسنالٹی بتائیں جس سے ہماری کمیونٹی کو ایکسپیکٹیشنز ہوں کہ یہ شخصیت، سیاسی شخصیات میں سے آپ کے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈ، آپ کے انسٹیٹیوشنز کے وائس چانسلرز، کوئی ایسی پرسنالٹی بتائیں ان میں سے جس سے آپ کو امید ہو کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے. یہ ڈیزگنیشنز پہ بیٹھے ہیں. کوئی ہے؟ اگر آپ کراچی، پشاور، سندھ کہیں پہ آپ نظر دوڑائیں، کوئی ایسی وزیر، کوئی ایسا وائس چانسلر، کوئی ایسا چیئرمین، کوئی ایسا HOD آپ کے انسٹیٹیوشن کا نظر آتا ہے جس سے آپ کو امید ہو کہ یہ بندہ ہمیں کونسل بنوا دے گا، جی ہم اس کے انتظار کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی. ایسا ہی ہے. اچھا، فہد بھائی نے بات کی ہے، ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فورس نہیں ہے، ایسی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ اپنی بات منوا سکیں. فہد بھائی دیکھیں، گورنمنٹ کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی باتیں کر رہے ہیں اسٹنٹڈ گروتھ کے لیے، اور گورنمنٹ کے منسٹرز، وزیر بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. وہ مسئلے کو حل کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ جس پروجیکٹس لا رہے ہیں. احساس پروگرام کے انڈر نا انہوں نے نیوٹریشن کوآرڈینیشن کونسل بنا دیا ہے. 350 ارب روپے کی فنڈنگ اس کے لیے مختص کی گئی ہے. اور بڑے ہی افسوس کی بات ہمارے یہ سن کر ہمیں افسوس ہوا کہ اس پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں، اگر کام ہو بھی رہا ہے نیوٹریشن پہ، اگر گورنمنٹ کام کر بھی رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ہم کہاں ہیں، اس میں ہمیں کہاں انوالو کیا گیا. اس میں ان کو
ٹیکنیکلی ایجوکیٹ جو کر رہا ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں منسٹرز کو؟ وہ کون لوگ ہیں جو ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے چلنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آیا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی کریانہ سٹور والے بٹھا لیے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اپنے ساتھ کوئی کپڑے کی دکان والے بٹھا لیے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی ہیلتھ پروفیشنل بیٹھا ہو، ایسا ہیلتھ پروفیشنل چاہے وہ نیوٹریشنسٹ بھی نہ ہو، کسی اور پروفیشن سے بھی ہو، تو اتنے گندے مشورے ان کو نہیں دے گا کہ آپ نیوٹریشن کے مسئلے پہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ نان ٹیکنیکل لوگوں کو لے لیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز کو لے لیں۔ 350 ارب روپے کی فنڈنگ پتہ نہیں کہاں پہ جائے گی کہاں نہیں جائے گی، اس کا ہمیں نہیں ہے پتہ۔ لیکن ایک تو یہ ہو گیا کہ فورس چاہیے، اب فورس چاہیے، فورس بنانے کے لیے ہی یہ میٹنگز ہم کر رہے ہیں فہد بھائی، کہ پاکستان میں تمام پروونسز سے ہم اپنے کم از کم میل کمیونٹی کو انگیج کر لیں، اور فیمیلز ہماری بہت بڑی اسٹرینتھ میں ہیں، وہ ہماری طاقت اگر بن جائیں، واقعی ایک فورس کریٹ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نیشنل پولیٹیکل اور پارلیمانی ڈیبیٹ بن سکتی ہے یہ پاکستان میں۔ اس کو ہم سینٹ کے فلور پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ہم نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، اس کو ہم کورٹ میں رٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم لیگل فورمز جہاں ہم چاہیں لے کے جا سکتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس فورس ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن ان کے اندر کوآرڈینیشن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب بات یہ ہے کہ فورس بنانی چاہیے۔ میں ایک بات آپ سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم کب سے محنت کر رہے ہیں، وہ محنت جو ہے اب ہم کر بیٹھے ہیں، اب بات یہ ہے کہ اس محنت کو اور اس اسٹرگل کو ضائع نہیں جانے دیں گے ہم، اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جتنا ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو اوور کم کریں۔ اگر میں گارنٹی دیتا ہوں آپ سب لوگوں کو، میں گارنٹی دیتا ہوں پورے پاکستان کے نیوٹریشنسٹ کو، اس بات کی میں گارنٹی دے رہا ہوں، وہ اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ پروٹیسٹ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، جا رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویل اینڈ گڈ، وی آر ود یو، تو آپ کے تھمز اپ اور آپ کی بیسٹ وشز اگر آپ گھر میں بیٹھ کے ہمیں دے رہے ہیں اور آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں گے، تو آپ کی بیسٹ وشز ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ اور ہم اگر سوچ رہے ہیں کہ فلاں بندہ باہر جائے گا، تو وہ بندہ باہر جو چند لوگ باہر چلے جائیں گے نا، وہ چند لوگوں نے جا کر کیا کرنا ہے جب آپ اسٹرینتھ کریٹ نہیں کر رہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو سب لوگ باہر نکلیں، سب لوگوں کا باہر آنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں تو یہ کر کے آ جائیں گے، یا کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یار جانے سے نکلنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ان دونوں طرح کے لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ایک بار ہم 1 مارچ کو باہر نکل رہے ہیں، آپ سب لوگ، دونوں سوچ کے لوگ، ایک بار ہمیں جوائن کرو۔ ہر نیوٹریشنسٹ جس نے اس پروفیشن میں آ کے انرول کیا ہے اور اس نے یہاں سے ساری زندگی روزی روٹی کرنی ہے، یہاں سے کھانا ہے، وہ اس کو حلال کرنے کے لیے خدا کے لیے ایک بار باہر نکل کے آئے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ پاکستان کے مین سٹریم پولیٹکس میں یہ ایجنڈا نہ چلا جائے تو پھر بات اور ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ پاکستان میں ہیں، اب 1 مارچ کو نکل رہے ہیں، آپ سب لوگ ہمارے ساتھ نکلیں۔ اور دوست نے بات کی ہے کہ کوئی ایسا فیس نہیں ہے پاکستان میں جو ہمارے ساتھ چلے، تو ہم خود فیس بن جاتے ہیں نا۔ یہ پشاور کے لوگ بہت میچیور لوگ ہیں، یہ فیس بن جائیں پشاور میں، بہاولپور کے لوگ بہاولپور میں فیس بن جائیں، کراچی کے لوگ کراچی میں فیس بن جائیں، لاہور میں ہم بیٹھے ہیں، ہم یہاں فیس بنتے ہیں، اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون ہے جو ہمیں روکتا ہے کہ ہم غذائی قلت پہ کام ہوگا، تو نیوٹریشنسٹ انکلیوڈ نہیں ہوں گے اس میں۔ اور صحت مند پاکستان کی بات کی ہے ایک دوست نے، تو صحت مند پاکستان جو ہے وہ لاسٹ ٹائم کنونشن پہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا بیک ڈراپ تھا اس پہ نظریہ صحت مند پاکستان ہی تھا، اور صحت مند پاکستان جو ہے وہ NDS کا مین سلوگن بھی ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی لے کر چلنا چاہیے، سب لوگ اس کو لے کر چلیں، اور ہمارے مارچ پہ بھی ہم اس کو صحت مند پاکستان کے نعرے سے ہی کریں گے۔ اچھا، اب کسی نے اگر اپنا پوائنٹ دینا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے ہینڈ ریز کر دے گا یا درمیان میں بات کر سکتا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ 1 مارچ کو کیا کرنا ہے۔ 1 مارچ کو یہ کرنا ہے کہ سب لوگوں کو نکالیں۔ فہد بھائی پشاور سے اس میٹنگ میں اور بھی جو ہے وہ بھی اپنی پریزنٹیشن ضرور شو کرے یہاں پہ، تو ایک بار نا اسلام آباد اور پشاور کے لوگ اکٹھے ہو کر ایک پروٹیسٹ کر لیں اسلام آباد میں،
اسلام آباد میں کر لیں یا پشاور اسمبلی کے باہر کر لیں. ہم یہاں لاہور جا رہے ہیں مال روڈ پہ، اور لاہور اسمبلی کے باہر، پنجاب اسمبلی کے باہر. تو آپ لوگ کراچی سے جو ہیں وہ کیونکہ ابھی سٹارٹ ہے، تو جو لوگ بھی آپ جتنے نکال سکتے ہیں آپ ان کو نکال کر کراچی میں آئیں. اور یہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کو پولیٹیکل ایشو بنائیں، اس کو میڈیا پہ ڈالیں، اس کو ڈیفرنٹ ای میلز کریں چینلز کو، تاکہ وہاں تک بھی بات پہنچے. اور اس مہینے کے اندر ہی ایک سوشل میڈیا اور الیکٹرانک اور پریس میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہو جائے کہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ میٹنگ جو ہے اس میں لوگ پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، تو بڑے اچھا رہے گا ہمارا آپس میں کنورسیشن. کچھ آئیڈیاز بھی چاہیے مجھے، کچھ سجیشنز چاہیے، کچھ مشورے چاہیے. جو اس میٹنگ میں سینئرز ہیں اور جونیئرز ہیں، کسی کے مائنڈ میں کوئی مشورہ آ رہا ہے تو وہ ضرور اس چیز پہ دے. بڑا زبردست بات کی آپ نے. کیمپس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، اور دوسرا آپ کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم کوئی آفیشیل وے میں لیٹرز اور ڈاکومنٹیشنز کریں، ڈپارٹمنٹس کو بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے ایشوز ہیں. یہ چیز بھی آپ کہنا چاہ رہے تھے. تو اس میں اب بات یہ ہے کہ وہ بالکل وہ چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. وہ ٹیم کے جتنے لوگ بھی یہاں پر ہیں، اور این ڈی ایس کے ہوں یا این ڈی ایس سے ہٹ کے ہوں، اس میں کوئی ایسی سیگریگیشن نہیں ہے. ہم نیوٹریشنسٹ ہیں. تو آپ سب لوگ کیمپس کریں، ایکٹیویٹیز کریں. آپ لوگ اپنی ڈومینز میں جتنی آپ لوگوں کی اپروچز ہیں، جہاں تک آپ کی بات جا سکتی ہے، اپنے طور پہ اپنے گروپ کے ساتھ مل کے آپ لوگ ایکٹیویٹیز کریں. ڈیفینیٹلی اس چیز کو بھی لے کے چلیں. اور جو ڈاکومنٹیشن کی بات ہے، ڈاکومنٹیشن ہر ڈپارٹمنٹ کو تو ہم کافی بار کر چکے ہیں. ہر اسمبلی کے اسپیکر کو ڈائریکٹلی، اور پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی، اور اس کے بعد وزیر صحت جتنے ہیں ان کو ڈائریکٹلی، وائس چانسلرز کو ڈائریکٹلی، ہائر ایجوکیشن کمیشن کو، پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو، اس کے بعد جو ہے اسپیشل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو. ان سب لوگوں کو ہم اپروچ کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، بار بار کرتے رہتے ہیں. تو بدقسمتی یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، آپ ٹرائی کر لیں، آپ جا کر، یہ تو میں بڑی لیول کی بات کر رہا ہوں نا، اس پہ تو کام کرنا واقعی مشکل ہو جاتا ہے. آپ کے گلی محلے میں کوڑا کرکٹ یا گٹر کا ڈھکن ٹوٹ جائے تو آپ جا کر اپنی بلدیہ میں درخواست دے کر دیکھیں. اگر وہاں پر کوئی ایماندار افسر نہ بیٹھا ہوا، اور اگر بیچارہ ایماندار بھی ہوا، تو سچویشنز ایسی ہیں کہ آپ کی درخواست پر پہلی بات ہے عمل نہیں ہوگا. اور اگر عمل ہوا تو اس وقت ہوگا جب آپ 15 20 30 لوگوں کے سائن درخواست پہ لے کر یا انہیں اکٹھا کر کے بلدیہ میں جائیں گے، یا بار بار جائیں گے تب ہوگا، یا نہیں ہوگا. یہ تو ہمارے ایک چھوٹے ڈپارٹمنٹس جو کہ ہماری ایکسیس میں ہیں ان کا یہ حال ہے. جی جی جی، وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار یور انپٹ. الیاس بھائی نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ ڈپارٹمنٹس کی کیا سچویشن ہے، دوسرا یہ کہ لوگوں کو اویئر کریں. میں اس چیز کا بہت بڑا جو ہوں سپورٹر ہوں، لوگوں کو اویئر کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کو گائیڈ کرنے کے حوالے سے. اور ایک چیز آپ یہ ذہن میں رکھیں سب لوگ، کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں. ہم ہر بندے کو بتا دیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں. مسئلہ یہ ہے کہ چینج تب آتا ہے، آپ کو رزلٹ تب ملتا ہے جب تک گورنمنٹ آپ کے ایشو پہ فنڈنگ نہ کرے، جب تک گورنمنٹ آپ کے ایشو کو آن نہ کرے. آرگنائزیشنز کرتی رہتی ہیں. پاکستان میں کتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، اپنے اپنے اسکیل پہ کرتی ہیں. یونیسیف اور یو ایس ایڈ یہ پاکستان میں ہیں، سن ہے. یہ پتہ ہے کیوں منظر عام پہ ہیں؟ یہ اس لیے منظر عام پہ ہیں کہ یہ پیسہ لگا کے، یہ بڑے بڑے پولیٹیشنز کو، پرائم منسٹرز کو، پریزیڈنٹس کو پیسہ لگا کے نا، یہ لوگ ان کی پلیس پہ جا کے بڑے بڑے سیمینارز کرتے ہیں اور ان کی زبان سے ہی بات نکلواتے ہیں اور کام کرواتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ غریب کا مسئلہ ہے، یہ ایشو غریب کا ہے. اب غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے،
یہاں پر بیٹھے ہیں بڑے بڑے جاگیردار جن کو مفت میں کام کرنے کی عادت نہیں ہے کسی کی. تو یہاں پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی بہاف پہ کام کریں گے, اللہ اس کا ہمیں اجر بھی دے گا اور اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ آئے گا. لیکن اگر آپ نے نیشنل سکوپ پہ جا کے بات کرنی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کا وزیر اعظم, آپ کا صدر, آپ کی پارلیمنٹ, آپ کی سینٹ اور آپ کے حکومتی ایوان اور اداروں سے بھی اس چیز کی برابر آواز اٹھ رہی ہو, اور دوسرا آواز اٹھنے کے ساتھ ساتھ فنڈ ایلوکیٹ کیا جا رہا ہو اور سرکار شعور دے رہی ہو. دیکھیں یہاں پر لوگوں نے بڑی کیمپینز چلائیں پولیو کی. پولیو لوگ پلاتے نہیں ہیں اپنے بچوں کو. جب سرکار کی انوالومنٹ ہوئی ہے, اب گن پوائنٹ پہ پولیو پلایا جا رہا ہے نا, اب ہر کوئی پی رہا ہے. کرونا کی ویکسین آئی ہے, ایک ٹائم آئے گا, یہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ کرونا کی ویکسین بھی زبردستی کی جائے گی, لوگ نہیں کرائیں گے, لوگوں کو شک ہے اس پہ. اس کی ویکسین بھی زبردستی لوگوں کو کی جائے گی کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہوگی اس میں, گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کہ یہ کیا جائے. تو غذائی قلت جو ہے یہ جب تک گورنمنٹ کی پرائیورٹی نہیں بنے گی نا اور اس پہ بہت زیادہ بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوگا تو اس وقت تک انقلابی چینجز نہیں آئیں گی. میں اس چیز کے رائٹ میں ہوں, ہمیں اپنی اسکوپ میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے, اور جو پروٹیسٹ ہے وہ ہمارا رائٹ بھی ہے, اور دوسری بات یہ کہ یہ غلط چیز بھی نہیں ہے. پروٹیسٹ از اے لیگل وے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ یہ ہمارا لیگل وے ہے, اور اس کو ہمیں اویل کرنے میں کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا, اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ ہی ہمیں کسی چیز کا خطرہ ہونا چاہیے. آپ لوگ پلیز یہ ٹرینڈ بنا لیں کہ کوئی مسئلہ ہو تو باہر نکلا کریں, اور بار بار باہر نکلیں. آپ ادر ہیلتھ پروفیشنلز کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ان کو دیکھیں جو سٹیبل ہیں, وہ بھی 1000-2000 تنخواہ بڑھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں روزانہ. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ عیب نہیں ہے, یہ ہمیں باہر آنا چاہیے. اور این ڈی ایس بھی کیا ہے, این ڈی ایس بھی اگر این ڈی ایس ہے تو وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ نیوٹریشنسٹ کی ایک سوسائٹی ہے نا, تو یہی کچھ ہے, نیوٹریشنسٹ کا ہی ہے سب کچھ. تو ہم نیوٹریشنسٹ ہیں, ہم نیوٹریشنسٹ کا ورک کر رہے ہیں سب لوگ. آپ سب لوگ انگیج ہوں اس میں, اور پرسنل بینیفٹ کسی کا نہیں ہے, آئی نو, اور جس کا پرسنل بینیفٹ ہوتا ہے وہ ان سوسائٹیز اور ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں ہے. وہ اپنے کلینکل سیٹ اپ میں, اپنے معاملات میں, اپنی پریکٹسز میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو یہاں پہ سوشل ورک کرتا ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے, اس کی سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, تو وہ یہاں ہوتا ہے. آپ سب لوگ یہاں پہ اس لیے ہیں کیونکہ آپ کو ٹینشن ہے, آپ کو فکر ہے اپنے شعبے کی. تو اس فکر کو جو ہے ایک شکل دیں, ایک روپ دیں, ایک جو ہے جدوجہد کو ایک آپ جو ہے نا نیشنل کیمپین بنا لینا.